اب گلوں کا ہے یہ گلشن جامعہ کعب العلوم، اور ولیوں کا ہے مسکن جامعہ کعب العلوم، اور ولیوں کا ہے مسکن جامعہ۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آئیے میں مدرسہ ہادہ کے ایک طالب علم کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محمد تاج ابن محمد اسلم ٹھیکیدار کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور موت اور فکر آخرت کے تعلق سے جو ان کی تقریر ہے پیش کریں۔ محمد تاج ابن محمد اسلم ٹھیکیدار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوروا القبور فإنها تذکر الموت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، اپنا علیحدہ علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں۔ اختلاف کی دنیا ہے، مثل مشہور ہے، جتنے منہ اتنی بات۔ یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق الارض والسماوات کے ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے دو خدا تسلیم کیے، کسی نے تین، کسی نے خیر و شر کے خدا الگ الگ مانے، مشرکین عرب نے تو 36 خدا مانے، لیکن ہندو مذہب نے تو حد ہی کر دی، کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہے۔ اسی طرح مذاہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، اسلام، توحید، شرک، حق و باطل، سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم بن گئے۔ پوری دنیا کا متفق اہل فیصلہ میرے بھائیوں، اس دنیا میں کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو یا امیر ہو یا غریب ہو یا مرد ہو یا عورت ہو یا عرب ہو یا عالم ہو یا جاہل ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی۔ یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا میرے بھائیوں۔ جو اس دنیا میں آیا قبر کی طرف ایک دن جائے گا۔ نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساگر رہا نہ ساقی رہا۔ انسان تمہاری خوبصورتی، تمہارا حسن، تمہارا جمال، تمہاری جوانی کا نشہ، تمہاری قابلیت کے چرچے سب ایک دن خاک میں ملنے والا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا چکی ہے، لیکن اس نے آج تک ڈکار نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ، پیارے مسلمانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جب آپ بیت المقدس کی تعمیر قرار کر رہے تھے۔ فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا ہے اور بیت المقدس کی تعمیر تو ابھی باقی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتے سے عرض کیا کہ اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کرو کہ اللہ
اللہ تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو سارے پرندوں کا اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا میرے بھائیوں، لیکن آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے سلیمان بیت المقدس کا کیوں بہانہ کرتے ہو؟ تعمیر مکمل کرنا یہ کام تو ہمارا ہے۔ چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب تمہارا وقت متعینہ آ جائے گا تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، موت تم کو آ پکڑے گی، اگر چاہے تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، کسی کو موت کا علم نہیں کب کہاں اور کیسے آئے گی۔ کالی کملی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے انتقال کے وقت انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر اس انسان کو پانی کا سمندر بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے انتقال کے وقت انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس انسان کو تلوار سے 300 ٹکڑوں میں بھی کر دیا جائے تب بھی اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس کو موت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں غور کرو، اس کے لئے ہم نے کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ آج کا مسلمان سوچتا ہے کہ جب آخری وقت آ جائے گا تو توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے۔ ایک عجیب مثال فلسفے کے امام و استاذ غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باغ تھا جس کے کئی حصے تھے۔ بادشاہ نے ایک ملازم کو بلایا، اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری دی اور اس سے کہا کہ اے ملازم اس باغ میں داخل ہو جاؤ اور اچھے اچھے پھل توڑ کر لے آؤ، تمہیں انعام دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہوگی کہ باغ کے جس حصے سے تم ایک مرتبہ گزر جاؤ دوسری مرتبہ اس میں واپس نہ جاؤ۔ تو ملازم ٹوکری لے کر پہلے حصے کے دروازے سے اندر داخل ہوا، وہاں دیکھا کہ درختوں پر پھل تو ہیں مگر اچھے نہیں ہیں۔ دوسرے حصے میں داخل ہوا، وہاں دیکھا کہ پھل تو پہلے سے بہتر ہیں۔ توڑنے جا رہا تھا، خیال آیا کہ اگلے حصے میں تو اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں، وہاں سے توڑ لوں گا۔ اگلے حصے میں داخل ہوا، وہاں دیکھا کہ پھل تو بہت اچھے ہیں، توڑنے جا رہا تھا، پھر وہی خیال آیا کہ اگلے حصے میں تو اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں، وہاں سے توڑ لوں گا۔ جیسے ہی چوتھے اور آخری حصے میں پہنچتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ درختوں پر تو پھل ہی نہیں ہے۔ اب افسوس کرنے لگا کہ کاش میں پہلے حصے سے ہی پھل توڑ لیتا تو آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی، اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی بھی کچھ اسی طریقے سے ہے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم ہر دن سوچتے ہیں کہ ہم کل سے نیک بن جائیں گے، کل سے نیک بن جائیں گے، لیکن ہمارا کل کبھی نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا، اور اسی حال میں ہمیں ایک دن اللہ کے پاس جانا پڑ جائے گا۔ ایک کارگی کے مسلمانوں، یہ موت ہے، کیا ہے؟ یہ موت ہے جو ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس نے کتنی اڑتی ہستیوں کو زیر خاک کر دیا، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ موت کو اگر حکومت کے ذریعے سے ٹالا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر وزارت کے ذریعے سے ٹالا جاتا تو حامان و محمود کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر قوت و طاقت کے ذریعے سے ٹالا جاتا تو رستم و سہراب کو کبھی موت نہ آتی۔ میرے عزیزو، موت کو اگر نبوت کے ذریعے سے بھی ٹالنا ممکن ہوتا تو دونوں جہاں کے سردار آمنہ کے لال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی۔ وقت کی قلت کی بنا پر اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔
یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، یا رب چلنے نہ دیا بار گناہ نے مجھ کو پیدل، اس لیے کندھوں پر سوار ہو کر آیا ہوں، مالی نہیں